The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پروگرام بہار شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ کے سوالات اور ان کے جوابات پر مبنی ہوتا ہے، جس میں آپ اپنے سوالات پیش کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی روٹین کے مطابق جو گزشتہ پروگرام کے سوالات جن پر جوابات نہ ہو سکے ہوں، ان پر ہم شروع میں بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس میں آپ کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ بہار شریعت پروگرام میں جہاں اور آپ کو بہت ساری آپشن میسر آتی ہیں، یعنی آپ تمام اسلامی جو مختلف فنون ہیں، علوم ہیں، میدان ہیں، ان میں کسی بھی قسم کا آپ کے ذہن میں ابہام اور الجھن ہو، اس کو آپ دور کرتے ہیں اور اپنے سوالات پیش فرماتے ہیں۔ وہاں آپ کے لیے ایک یہ بھی پریویلیج ہوتا ہے اور یہ آپ کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی مہینے کی مناسبت سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو اپ ٹو ڈیٹ معلومات اس میں میسر آ سکتی ہیں۔ تو میں روٹین کے مطابق اور پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے آج کے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عالم اسلام کے عظیم سکالر حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ۔ حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ہمارا پچھلا جو پروگرام، پچھلے سوال کا جو حصہ ہے پروگرام کا جس پر ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں، حضرت وہ ایک شعر ہے جس پر اکثر وہ شعر پڑھا جاتا ہے کربلا شریف کی مناسبت سے، اور اس پر کسی کالر نے یہ سوال کیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ چلو پہلا جو جملہ فریز ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ امام حسین کی شہادت نے یزید اور یزیدیت کے نظام کو ختم کیا اور اس کا باطل ہونا ثابت کیا، دنیا کو بتا دیا، لیکن یہ جو دوسری فریز ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو زندہ ہونا تو یہ مرنے کی ضد ہے، تو کیا اسلام کے ساتھ مرنے کی نسبت کرنا یا اس طرح کی گفتگو یا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو یہ کس سینس میں ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاۃ علی المختار فی القدم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین، سید العالمین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ رشک عرش میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین، سامعین، ہمارے پروگرام کے منتظم جناب مولانا علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ کسی کالر نے اس شعر کے بارے میں جو ان کو کچھ تردد یا موقع بنا سوال کا، اس سلسلہ میں یہ گزارش ہے کہ اسلام قرآن مقدس کی روشنی میں اگر دیکھیں ہم تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ دین ہے کہ جسے
اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے اپنے سب سے محبوب رسول اور سب رسول اعظام کے قائد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس آخری امت کے لیے ایک دستور اور ایک آئین اور ایک قانون کی حیثیت سے عطا فرمایا۔ اسلام کے بارے میں یہ سوال کہ کیا اس کو زندہ کوئی کرتا ہے یا وہ مردہ ہوتا ہے، یا یہ کہنا کہ اس کو زندہ کرنا یہ کیسا ہے، اس بارے میں یہ گزارش ہے کہ اسلام کی اقدار، اسلام کے ضوابط، اسلام کے قواعد، ان سے جب کوئی قوم اور مسلم امہ عمل کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اس سے انحراف کرتی ہے تو اسے موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دین اسلام فی نفس ہی مر نہیں سکتا، وہ اللہ کا دین ہے، لیکن جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس قوم کی طرف ایک ضابطہ حیات بھیجا جائے، ایک دستور، ایک قانون بھیجا جائے اور اس کے ضوابط کو اپنانے سے قوم سستی اور کاہلی کا شکار ہو اور وہ اقدار قوم میں دیکھی نہ جائیں، ان کے رہن سہن میں، ان کے سماج میں، ان کے زندگی میں اس دین کو زندہ نہ دیکھا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی یہ ہے کہ اس دین کو ماننے والے جو ہیں ان کی زندگیوں میں دین کی زندگی نظر آئے۔ اس حوالے سے اب اس بات کو میں کئی طرح سے مطلب اس کی وضاحت کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ملحوظ رکھتے ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام کا اپنا حوالہ مبارک سب سے مضبوط بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من جاءہ الموت وهو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، وہ شخص کہ جسے موت آئی اور وہ طلب علم میں نکلا تھا اس نیت کے ساتھ کہ دین کو پڑھنے کے بعد میں اسلام کو، دین کو زندہ کروں گا، یعنی میں دین حاصل کروں گا اور اس دین کو حاصل کرنے کے بعد میں دین کو زندہ کرنے کا باعث بنوں گا، اس حصول علم کو، تحصیل علم کو میں اسلام کے احیاء کا ذریعہ بناؤں گا۔ تو احیاء اسلام کا لفظ جو ہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود بولا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اس کے لیے یعنی موت ہے ہی نہیں تو پھر لیحیی بہ الاسلام پڑھنے سے، تحصیل سے نکلا اس لیے ہوں کہ اسلام زندہ کروں گا، تو یہ کس طرح ہوا؟ اس لیے حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے طلب علم کے لیے نکلنے والے ایک طالب علم اور ایک عالم دین کے کام کو اس نیت سے وابستہ کیا کہ وہ دین زندہ کرے گا۔ اور کیسے زندہ کرے گا وہ؟ اس لیے کہ جب اس کے علم کے سبب دین کا غلبہ ہو، دین کا شورا ہو، اقدار اسلامی کی اقامت ہو، یعنی جسے اقامت دین کہا جاتا ہے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو یہ تمکنت ایک عالم کی یا ایک حاکم کی جو امیر اسلام ہے، اس کو جب تمکنت ملتی ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، نہ صرف انفرادی بلکہ عالم جب کام کرتا ہے تو وہ تو اجتماعی ہو جاتا ہے نا، پورے معاشرے کو لاتا ہے اس طرف۔ اچھا، اور نہی عن المنکر، اور امر بالمعروف، نیکیوں کے حکم سے، اور منکرات، فواحشات سے اور برائیوں کو روکنے سے۔ اس سے جب معروف نیکیوں کا غلبہ ہو جائے دین زندہ ہو جاتا ہے، منکرات دب جائیں دین زندہ ہو جاتا ہے، منکرات بھاری ہو جائیں اس میں دین کی موت ہے۔ کیوں کہ وہ ضابطہ جب دب گیا، اس دبنے کو کہتے ہیں موت۔ یہ نہیں کہ فی نفس ہی دین ختم ہو گیا، کوئی نئے سرے سے جان ڈالے گا اس میں، جان اس کے اندر رہے گی، وہ رب نے ڈالی ہے، مگر اس کی جو کمزوری ہے دین کی اور دینی اقدار کو نہ اپنانے کی، جس طرح معاشرے زوال پذیر آج انحطاط جو مسلم امہ کو درپیش ہے کئی
اعتبار سے اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس میں اقدار اسلامی کا زوال ہوتا ہے اور اس کے زوال سے پھر وہ ملت جو ہے قوم جو ہے اس پر زوال آ جاتا ہے اسلام. اسی طرح دوسری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم مبارک پر اگر دھیان جائے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. حضور فرماتے ہیں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے فساد امت کے وقت کے جس وقت سنتیں مٹ رہی ہوں تو اس وقت جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اس سے آپ دیکھیں نا کہ سنت دین ہے نا, کیونکہ دین جو ہے وہ مشتمل ہی کتاب سنت اجماع و قیاس پر ہے نا, تو سنت کس طرح مر سکتی ہے آپ کی؟ اس کو بھی زندہ کرنے کی بات کی نا کہ امت زندہ کرے گی اس کو. کس طرح؟ کسی سنت کے مٹنے کا نام ہے اس کی موت ہونا. یہ مطلب نہیں کہ سنت فی نفس ہی مر سکتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے طریقے مر تو نہیں سکتے نا. ان کی موت کے لفظ سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ جب ایک چیز مٹ جاتی ہے معاشرے سے اس کی اقدار مٹتی ہیں جی, تو وہ اقدار مٹنے کو موت سے تعبیر کیا گیا, اور جو اسے رائج کر دے وہ اس کی زندگی کا سبب ہے. تو یہ مطلب ہے کہ جب مارکا ہوتا ہے یعنی براہ راست اگر ٹکراؤ ہو جاتا ہے دین کے لیے جی, ایک واضح فرقان, جس طرح کہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا, اس طرح کا جب مارکا ہوتا ہے تو بظاہر تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مبلغ ہیں اسلام کے اور داعی ہیں اور علم اسلامی کو بلند کرنے والے ہیں وہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ مٹ رہے ہیں, لیکن ان کا مٹنا یہ شجر اسلام کے لیے آپ یاری کر دیتے ہیں وہ اپنے خون کے ساتھ. تو شہید کا جو خون ہے وہ اسلام کی جڑوں میں جب پہنچتا ہے تو اسلام کا پودا سرسبز ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کی مثال. تو واقعی شہید کربلا جو ہیں امام عالی مقام شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ, ان کا مارکا بھی استعارہ ہے مارکوں کا. ہر کربلا کا مطلب, کربلا تو ایک مقام کا نام ہے لیکن ہر کربلا مطلب یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ جب بھی دین کا علم کوئی بلند کرے اور کفر سے ٹکرا جائے یا فسق سے ٹکرا جائے, جو لوگ اقدار اسلامی کو مٹانے والے ہیں ان سے ٹکرا جائے, تو اس مارکے کو, ہر مارکے کو انہوں نے ہر کربلا کہہ دیا. کیوں کہ کربلا کا جو اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت اور غلبہ کے لیے کوشش ہے نا وہ اتنی جامع ہے اور دلوں پر چھائی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی مارکا ہوگا تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کربلا ہو رہی ہے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ, بہت پیارا جواب ارشاد سنا. حضرت اگلا ہمارا سوال ہے یہ آفر شعیب صاحب نے وارنگٹن سے کیا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو 4 جمعراتوں کو ہی کیوں ترجیح دی جاتی ہے, 5ویں جمعرات کو عام طور پہ 40ویں کے اندر شامل نہیں کیا جاتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو دنوں کی تعیین ہے نا, یہ ترغیب کی جو کتابیں ہیں احادیث مبارکہ کی, ان کے اندر یہی لکھا ہے کہ 40 روز کسی بھی عادت کے بننے کے لیے کافی ہوتے ہیں. 40 روز. اسی لیے صوفیاء کرام جو ہیں وہ بھی چلہ کرواتے ہیں جب کسی عمل پر کسی کو ہمیشگی کے لیے اس کے دل کو اور نفس امارہ کو مغلوب کرنے کے لیے, تو اس کے لیے 40 ایام بتاتے ہیں کہ 40 ایام میں ایک عادت جو ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ تقویت آ جاتی ہے. کسی بد عادت کو چھوڑنے میں اور اچھی عادت کو اپنانے میں, کسی بھی جگہ رہائش کے اپنانے میں. تو اس میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر کے اندر جاتا ہے, عالم برزخ میں قبر کے اندر حوالے کر دیا جاتا ہے, تو اس کی جو روح ہے وہ وحشت محسوس کرتی ہے, وحشت محسوس کرتی ہے. تو 40 دن مسلسل اگر اس کے ساتھ اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے پڑھنے پڑھانے کا, تو پھر وہ قبر کی جو وحشت ہے وہ دور ہو جاتی ہے, اور روز نئے ہدایا اور تحائف لینے کے بعد وہ قبر کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں اقبال بھائی لندن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی اقبال صاحب, میں نے ایک انگلش سے بات کر سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں. آپ اپنے could you switch the volume of your TV off and then you will be able to talk properly. Yeah, can you hear me now? Yes. Yes, my question is, okay, I'm not going to name no channels or whatever, yeah? But there's other channels here that are discriminating your program about the truth behind Karbala, yeah? Okay. I'm not going to name channels, and this really upsets me because this is really
putting a difference between all the Ahl Sunnat wal Jamaat people, you know. Yeah. And I want the ulama to express some sympathy or express whatever his opinion is on this matter, please. So could you point out the matter and what's the main point? The matter is all about the events in the about Shahid Imam Hussain, how he sacrificed his life for Islam and everything. But they're saying all the procedure that you guys gave on your program in the month of Muharram was absolutely false. You know, absolutely wrong. Basically, they're saying that you've just totally lied. You know. Okay. Thank you for joining the program. Inshallah ta'ala, we will talk about your problem and matter. Inshallah ta'ala, definitely. Shah will clarify the. جی جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس معنی میں پھر جو ہے نا اس کو تعبیر کیا جاتا ہے زندگی کے ساتھ. بہت شکریہ حضرت. یہ ابھی انہوں نے سوال کیا اقبال بھائی صاحب نے لندن سے, جی جی, اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی چینل پر آپ نے جو ٹروتھ بیہائنڈ دا کربلا امہ چینل نے پروگرام کیے تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ایویڈنسز دیے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں یا جتنے بھی کویسچنز آتے رہے تو وہ ایویڈنسز فالس تھے, ٹھیک نہیں تھے, جھوٹ تھے. ہاں وہ پہلی آخری بات میں اصل میں وہ پہلے سوال سے میرے ذہن میں جملہ آ گیا, میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ احیاء کا جو ہے کال لے لیں, پھر آپ کی بات کی طرف آتے. مسز ناصر صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ برمنگم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاہ صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اللہ رب العزت اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے جی 2 سوال ہیں. جی پچھلے پروگرام میں شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان اس نیت سے عالم بنتا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرے گا تو وہ روز قیامت انبیاء کے ساتھ ہوگا. تو اس ضمن میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان عالم نہیں بنتا, کسی اسکول یا کالج میں نہیں جاتا, لیکن وہ صرف علماء کے پروگرام دے کے اور دین کی کتابیں پڑھ کے دین حاصل کرتا ہے, تو اس نیت سے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھا کرے گا, لوگوں کی اصلاح کرے گا, تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ جب کیا کہتے ہیں کہ نکاح کا فارم بھرا جاتا ہے تو عورت کو بھی حق طلاق کا حق دیا جاتا ہے, یعنی کہ وہ جس وقت چاہے خاوند کی طرف سے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے. جی تو شاہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے نزدیک تو یہ آج کے دور کا یہ ایک قسم کا فیشن سمجھے کہ نکلا ہے, کیونکہ ایسا کرنے سے میرے نزدیک تو شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہوگی. تو ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے. جی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ, جزاکم. آپ گفتگو فرما رہے تھے وہ 4 راتوں کے حوالے سے. ہاں وہ اصل میں دوسرا سوال پہلے کے ساتھ کچھ خلط ہو گیا. اس میں یہ تھا کہ یہ 40 دن تو اس لیے ہے کہ 40 دن تک روح جو ہے نا وہ زیادہ نئی جگہ پہ جاتی ہے جب تو وہ اضطراب محسوس کرتی ہے, اور زیادہ تر اس کی توجہ جو ہے وہ اہل خانہ کی طرف بھی ہوتی ہے اور جس مقام سے آتی ہے اس طرف ہوتی ہے. 40 دن اس کو جتنے بھی ہدایات تحائف جو ہے نا وہ درود و سلام ذکر اذکار کے ساتھ صدقات کے ساتھ کیے جاتے ہیں, تو جس جگہ پہ آیا ہے اس جگہ پہ وہ مانوس ہو جاتا ہے اور وہاں کی تکلیف کو کم محسوس کرتا ہے. مولانا محمد بخش صاحب ہیں ہمارے ساتھ مانچسٹر سے. جی السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ نے سلام اور آپ دا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. جی تے مبارک تے جناب بساد احترام قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب دی خدمت سلام عرض کرنا. جی تے ایک حضور آپ دے موضوع نال ایک سوال سی میرا. جی جی جڑے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی دی طرف شعر منسوب کیتے جاندے نے
شاہ است حسین بادشاہ است حسین جی دین است حسین دین پناہ است حسین جی سرداد نداد در دست یزید حق کا کے بنا لا الہ است حسین. ایک تو پہلا سوال ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ دے اشعار ہیں نے یا نہیں. تو دوسرا ہے کہ لوگوں کو آخری مصرے اتنے بہت اعتراض ہے کہ حق کا کے بنا لا الہ است حسین. تو اس دی حضرت صاحب کو ذرا وضاحت چاہنے ہیں کہ اس دا صحیح مفہوم کی ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ دین تو پہلے ہی زندہ سی تے پھر اس دی اتنے بنا رکھی جائے. جی ٹھیک یہ ہے. ذرا اور بڑی کوئی سوال؟ مہربانی ہے, اگر جواب مل جائے تو بڑی جی شکریہ. ہو جناب. جائے گا انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ بس یہ جناب بڑی مہربانی. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال پر بھی ضرور بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ. جی حضرت. جی تو اس میں یہ ہے کہ اگر 40 روز جو ہیں اس میں دنوں کی جو تعیین ہے نا کو فرض واجب نہیں ہے. جی جی اس لیے اگر اس میں سے کچھ دن کم ہوئے یا زیادہ بھی ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 40 جو ہیں وہ ایک استحبابی امر ہے اور اچھا ہے کہ 40 روز پورے کیے جائیں. ٹھیک. لیکن اس کو فرض واجب سمجھ کے یہ سمجھا جائے کہ اس کے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا تو یہ پھر ایک دین پر ایک خواہ کی اپنی طرف سے ایک زیادہ کوشش ہے. بہت شکریہ. بچنا چاہیے. جی. ہمارے ساتھ محمد ریاض صاحب ہیں بولٹن سے. السلام علیکم ریاض صاحب. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ خدمت میں اور قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں آداب عرض ہے. میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی انہوں دی جو شہادت ہوئی ہے تے وہ کنے کیتی ہے, کوئی کسی کتاب وچ ریفرنس ہے؟ آپ وضاحت کر دیں پلیز. جی ٹھیک ہے, شکریہ. جی حضرت دوسرا سوال تھا اقبال بھائی کا لندن سے, ٹروتھ بیہائنڈ دا کربلا کے حوالے سے. جی جی ہاں, میں نے یہ جو سمجھا آپ نے ان سے وضاحت بھی کروائی ہے کہ کیا کسی خاص ایویڈنس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ فالس ہے. انہوں نے, میں جو سمجھا ہوں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جتنا بھی جو کچھ بھی کہا گیا وہ سب فالس ہے. سب فالس. یہی ہوا نا؟ بالکل یہی ہے. اچھا, اس سلسلے میں یہ گزارش ہے اقبال صاحب سے کہ دیکھیں اس میں تو حوالہ یہ دیا گیا کہ قرآن پڑھا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. جی ٹھیک ہے جی. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. ٹھیک ہے جی. جی اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سارے ایویڈنس فالس ہیں تو کیا انما یرید اللہ معاذ اللہ اس کو فالس کہہ رہا ہے وہ؟ یعنی یہ تو کسی شخص کو بھی جس کا عقل کی سلامتی بھی اس کے پاس ہو نا تو وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ سارے جو بھی ایویڈنس تھے وہ فالس تھے, کیونکہ اس میں تو آیتیں پڑھی گئیں. آیتوں کی جو دلالت ہے اس کو جو اشارت سے مسئلے نکلتے ہیں وہ بھی بتائے گئے, صراحت سے نکلتے ہیں وہ بھی بتائے گئے. یعنی کم از کم جتنے پروگراموں سے میں واقف ہوں جی جی خود کیے یا جن میں شامل تھا یا جو میں نے دیکھے ان کے بارے میں تو میں رائے دے سکتا ہوں نا. جی جی تو مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات صراحتاً جس مسئلے پر دلالت کرتی ہیں اس کو اگر کوئی فالس کہتا ہے تو یہ بڑی بری بات ہے. میں ہم بھی اس وقت کو فتاویٰ دینے تو بیٹھے نہیں, ورنہ اس طرح تو یہ کہہ دینا بڑا انتہائی پرلے درجے کا تعصب بنتا ہے. جی جی اور یہ تعصب جاہلی ہے کہ دیکھیے کسی ایک حوالے پر اگر کوئی کسی کو اعتراض کال لے لے. ہمارے ساتھ ناروے سے عمران صاحب موجود ہیں. السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی کیا سوال ہے عمران صاحب, فرمائیے. بھائی جان میرا سوال یہ ہے کہ ادھر میں نے سنا ہے کہ امام صاحب جو داڑھی کاٹتے ہیں جی چھوٹی رکھتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جی تو اس کے بارے میں آپ ذات سے بتا دیں کہ یہ اور نماز پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے یا نہیں پڑھ سکتے. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ادھر ایک امام سے میں نے سنا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ناراض ہے 40 دن کہ ان کی طلاق ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ یہ دو سوال ہے, اگر وضاحت سے تھوڑا بتا دیں تو. جی انشاءاللہ. ناروے کے کس شہر سے بول رہے ہیں؟ جی ناروے کے کس شہر سے بول رہے ہیں عمران صاحب؟ چلے کہاں سے؟ جی نارے اوسلو سے. اوسلو سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی, ہمارے ساتھ ہیں. جی حضرت ٹروتھ بیہائنڈ دا کربلا کے حوالے. ہاں تو
یہ بات تو کسی طرح بھی معقول نہیں ہے جی اور کسی بھی صاحب فہم کو یہ بات زیبا نہیں کہ اس طرح کی بات وہ کرے. ہمارے علماء نے اسکالرز نے باقاعدہ قرآن پاک کے حوالے دیے, آیتیں پڑھی بھی, پھر اس کے جنہوں نے مثلا تلاوت نہیں کی تو ترجمہ اس کا پیش کیا ہے. اور چونکہ یہ فضائل اہل بیت اور کمالات اہل بیت اور ان کا جو مقام مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا, اس کے بارے میں یہ تمام پروگرام تھے. اچھا پھر چونکہ واقعہ کربلا کے پس منظر میں بھی باتیں ہوئی ہیں تو اس کے حوالے ظاہر تاریخی ہوں گے, تاریخی حوالے ہوں گے. کربلا معلیٰ کے واقعات جو ہیں بعض ان میں بھی احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے, جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, یا سرکار نے پہلے ان کو وہ مٹی بھی عطا فرمائی. اس طرح کی باتیں مشکوٰۃ شریف میں اور ترمذی شریف میں کربلا معلیٰ کے خاص دن کے حوالے سے بھی موجود ہیں احادیث میں. اب ان کو بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ حوالہ غلط ہے تو کلمہ گو ہو اور اپنے آپ کو مسلم سمجھتا ہو, اس سے یہ توقع نہیں ہے, کیونکہ اس سے زیادہ دلائل مضبوط کیا ہو سکتے ہیں کہ اتنا طویل وقت گزرنے کے بعد بھی اتنے پختہ واقعات اور ان کا حوالہ وہ موجود ہو, حدیث کی کتابوں میں ہو, تو آخر کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہوتا ہے کسی بات کے پہنچنے کا. اچھا وہ تمام احادیث مبارکہ, بلکہ میں جن پروگراموں میں حاضر ہوتا رہا میں یہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو پروگرام میں سن لوں اور اہل بیت اطہار کے حوالہ سے اگر کوئی معتبر روایت رہ گئی ہو تو اس کو بھی ہم کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر پیش کر دیں. تو اگر دوست غور سے دیکھیں گے ہماری پوری سیریز کو تو وہ محسوس کریں گے کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو بھی مضبوط بات یعنی صحت کے درجہ کو پہنچی ہوئی احادیث میں سے ملتی ہے وہ رہ نہ جائے, حتیٰ کہ کسی نہ کسی طرح بھی وقت نکال کے نہ مشکل سے بھی کہ مثلا کال آنے کا مرحلہ سارا, تو اس انداز سے ہم اس کو جامع بنانے کی اپنے تئیں کوشش کرتے رہے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنی استطاعت سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے اور اس کا احاطہ کرنا تو بہت مشکل ہے, مگر کوشش ہوئی کہ کوئی جو بات درجہ صحت کو پہنچی ہوئی ہو اور ضروری بات ہو ان کی شان میں وہ نہ رہ جائے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ روایات کا ایک وسیع میدان ہے, پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں, تو ان کو بیان کرنا وہ اس لیے بھی زیادہ ایک تو وقت نہیں ہوتا, دوسرا یہ بھی ہے کہ بعد میں اگر وہ ان کے لیے کوئی زیادہ جرح و تعدیل کا کام بن جائے اور اس میں مجروح روایات نکل آئیں تو میں سمجھتا ہوں ایسی روایات کو رواج دینا یہ بھی قوم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, کیونکہ بعد میں اگر وہ درجہ صحت تک نہیں پہنچتی یا اس کا ذریعہ معتبر نہیں ہوتا تو پھر یہی سوال پیدا ہوگا ظاہر ہے. تو یہ نہ صرف میں نے بلکہ میں اکثر جو ہمارے اسکالر ہیں ان کے بارے میں یہ تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ اور بات سمجھ کے کرتے رہے وہ. اور اس لیے کوئی ایک حوالہ ایسا جو کسی کو دعویٰ ہو کہ یہ مثال غلط ہے, اس کو پوری طرح جو تحقیق کا ایک اصول ہے اس کے مطابق نہیں دیا گیا, تو اس کی ان کو نشاندہی کرنی چاہیے. میرے علم کے مطابق تاریخ سے بھی ہمارے کسی اسکالر نے ایسا نہیں کیا کہ تاریخ سے بھی حوالہ دیتے وقت اس نے کوئی جھوٹ کا سہارا لیا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ تاریخ کے اندر ظاہر ہے کہ رتب و یابس بھی موجود ہوتا ہے, تو تاریخ کا حوالہ دیتے وقت زیادہ معتبر تاریخ سے کسی نے حوالہ نہ دیا ہو یہ ممکن ہے, لیکن قرآن, سنت اور تاریخ کے اندر بھی جو معتبر تاریخیں مانی جاتی ہیں ان کے حوالہ جات کا اہتمام کیا گیا. اور یوں کہہ دینا کہ سب کچھ غلط ہے یہ تو فتویٰ تک کی زد میں آنے والی بات ہے, کیونکہ قرآن کو کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے غلط ہے. مثلا اہل بیت کی شان میں اگر کوئی انما یرید اللہ لیہ بھی پڑھا گیا تو کہتے ہو سب کچھ غلط ہے, تو پھر یہ کس انداز سے درست ہوگا؟ یہ اس کو زیبا ہوتا ہے ایسی بات, مطلب ہے اس کو زیب دیتی ہے جو اس طریقے سے واقف ہی نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں نا علم یا عقل نہ ہو تو پھر موج ہی موج ہے, پھر تو بندہ جو مرضی کہتا. پھر ہمارے ساتھ محمد حسین صاحب ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم. جی آپ کی خدمت میں اور شاہ صاحب کی خدمت میں اسلام پیش ہو. ماشاءاللہ پروگرام اچھا جا رہا ہے جی. 3 سوال ہیں ہمارے. پہلا سوال تو یہ ہے جی کہ کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں جی کہ یزید کو برا بھلا نہ کہا جائے کیونکہ یہ تو میدان معاشر میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. تو آج کی ڈیٹ میں ہمیں کوئی کنفرم پتہ نہیں ہے کہ کیونکہ قرآن و حدیث میں یہ چیز نہیں آئی.
دوسری سوال یہ ہے اس سے ملتا جلتا کہ ایک چینل پہ کیمیائے سعادت امام غزالی کی اس میں سے پڑھ رہے تھے کہ امام غزالی نے بھی شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں گناہ گار تھا یا نہیں، اس میں کئی رائے ہیں تو اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تیسرا سوال یہ ہے جی کہ جو شفاعت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان معاشر سے پہلے جو ہے جو بھی لوگوں کو عذاب وغیرہ ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا، تو میدان معاشر میں ہی پھر حضور کی شفاعت نصیب ہوئے گی۔ تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں شاہ صاحب تو بڑی مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ تشریف فرما ہونے کا، انشاءاللہ تعالی ضرور اس پر بات آپ کی ہوگی انشاءاللہ۔ تو شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت بیان فرمائی ہے، اور یہ حضرت کچھ لوگوں کو ویسے ہی یہ تھوڑا پرابلم ہے ٹروتھ بیہائنڈ دی کربلا سے، ان کو بہت سارا پرابلم ہوا ہے اور بڑی پریشانی ہوئی ہے ان کی، اور ہمیں ان کی پریشانی کا مداوع ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق ہر بات کی جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ امہ چینل نے الحمدللہ یہ ایک اہل سنت کے اندر اور ٹی وی کی دنیا میں ایک پہلی مرتبہ اتنا اچھا سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ ہمارے پاس جو فیڈ بیک آئی ہے وائی کیو اے کے اندر بھی اکثر ہمارے سٹل لوگوں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، لوگ اتنا محظوظ ہوئے، فیملیز 2-2 3-3 بجے تک بیٹھ کر یہ پروگرام سنتے رہے، محظوظ ہوئے، اہل بیت کی محبت سے ان کے دامن لبریز رہے، اس محبت میں اضافہ ہوا، انہیں معلومات میسر آئیں، اور علماء کرام کتابیں سامنے رکھ کے حوالہ جات کے ساتھ بات کرتے رہے۔ اب حیرت والی بات یہ ہے کہ سبھی پہ ایک جیسا فتویٰ لگا دینا اور یہ بات کہہ دینا کہ وہ ان چیزوں کو ضعیف کہتے ہیں، ان چیزوں کو غلط کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کہتے ہیں، یہ کائنات کے اندر ایک بڑا سادہ سا قانون ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے، اس پر بنیاد رکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ ہر کوئی کرتا ہے، کرتا رہا ہے اور ہر کوئی کرتا ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے نا کہ بندہ یہ کہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں، دلائل کی دنیا میں بات سنو، کس کی بات مؤثر ہوتی ہے؟ اگر اس طرح بات کرو تو پھر بات بنتی ہے نا، یہ کیا ہوا وہ غلط ہیں ہم ٹھیک ہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا ہم نے یہ کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا ہم نے یہ کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اگر اس طرح ہر بندہ دوسرے پر تنقید شروع کر دے تو یہ ویسے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے خلاف ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود پوری دنیا میں قرآن نے تعارف مصدق کہہ کے کروایا ہے، اور حضور کائنات کی وہ پہلی اور آخری ہستی ہیں جنہوں نے خود کہا مجھ سے پہلے آنے والے بھی سارے ٹھیک تھے جنہوں نے دین پر رہ کر قائم رہ کر کام کیا ہے، اور میں ان کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ یہ ایک پازیٹیویٹی ہے، پازیٹیویٹی جو رول میں بیہیویئر میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جیسے حضرت نے بالکل واضح فرما، قرآن کو استغفراللہ غلط کہہ دینا، حدیث پاک کو غلط کہہ دینا، اور پھر جو غلط کہتے ہیں وہ کس کو ٹھیک کہتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں نے کتابوں کے انبار لگا کے سامنے رکھا، انہوں نے کہا جی جھوٹ کا پلندہ تھا، دوسرے نے کہا جھوٹ کا پلندہ تھا۔ تو ہمارا یہ خواہ پولیٹکس کے سوالات اور باتیں ہیں، اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ الحمدللہ وہاں کالرز کا آنا، ان کا ساتھ شامل رہنا، اب تک ان کی ڈیمانڈ، علماء کا تیاری کے ساتھ تشریف فرما ہونا، اور پھر الحمدللہ مسلسل اتنے دن اہل بیت پاک کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہا، اور وہ لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ اہل بیت کا اپنا نقطہ نظر کیا تھا، اور صحابہ کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ ان کے باہمی تعلقات کس طرح کے تھے اور ان کی کیفیت کیا تھی۔ تو حق تو ویسے بھی جب بولتا ہے تو اس سے پرابلمز کسی کو ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ مطمئن ہیں، اور ہمارے علماء کرام کی تمام ٹیم جتنی ہے وہ کوالیفائڈ لوگ بیٹھتے ہیں، کتابیں مطالعہ کر کے آتے ہیں، کتابیں سامنے پڑھی ہوتی ہیں، آپ کو ہماری لائنز اوپن تھی، اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا تو وہ سوال کرتے اور سوال کر کے پوچھتے کہ یہ حوالہ جو آپ نے دیا یہ کہاں سے دیا ہے۔ ایون کہ کچھ لوگوں نے اگر سائنس کی دنیا میں جا کر بھی میڈیکلی بھی سوال کیا ہے تو ہم نے اس کا ریفرنس کے ساتھ بتایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اصل بات اس کی یہ ہے، اور پھر کسی میں دم خم نہیں تھا کہ دوبارہ آ کے بات کرتے۔ تو الحمدللہ اس میں مولانا آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی۔ ایک بات یہ بھی ہے، ایک ہوتا ہے بات کرنے والا، حوالہ دینے والا، جی ایک ہے کیفیت سننے والے کی۔ جی اس میں دیکھیے بارش جو ہے وہ رحمت ہے، ہاں، مگر جیسی زمین پر پڑے گی اثرات ویسے ہی ہوں گے۔ اگر وہ باغ پر بارش پڑتی ہے تو پھل پھول لگتے ہیں، اور اگر کسی گندی جگہ پہ بارش پڑتی ہے تو گند جو ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے بارش ہونے سے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دیکھیں نا، قرآن مقدس خود کہتا ہے کہ اذا تتلی علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا،
सुभान अल्लाह। अगर मोमिनों के सामने आयतें पढ़ी जाती हैं उनका ईमान बढ़ जाता है। वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिज्सा, और कि जिनके दिलों में मर्ज है उन पर कुरान भी पढ़ा जाए तो उनका रिज्स पलीती ज्यादा हो जाती है। अब कुरान का कसूर तो नहीं ना, कुरान तो बारिश रहमत की है, अंदर का गंद निकल आता है उसका। जिस जैसे बारिश हो, अच्छी जगह पे पड़े तो फल फूल, और गंदी जगह पे पड़ते तो जो कूड़ा अंदर होता है वो बह जाता है, गिलाजत बहना शुरू हो जाती है। तो बारिश का कसूर नहीं हो, वो तो जो कुछ अंदर है वो निकल आया। इसी तरह देखे ना कि अब मिठास है, मिश्री है, शीरीनी है, कोई भी हलवा है, आप बुखार के मरीज को अगर खिलाते हैं तो उसको तो कड़वा लगता है, तो कहे कि ये तो जनाब हलवे में कड़वाहट है। हलवा कड़वा नहीं, मिजाज में कड़वाहट है। देखो ना कि जो अखलात हैं उनके अंदर ताफुन पैदा हो गया ना, तो हुक्मा कहते हैं कि जब आपकी अखलात में ताफुन पैदा हो गया तो अब आपको वो कैफियत हलवा भी कड़वा लगेगा। इसको इसी पर मैं कहता हूँ कि हम वर्ड अप करेंगे कि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुसले हैं, आपको पता है, बड़े हसीन अंदाज से बात। आप फरमाते हैं हुनर बचश्म अदावत बुजुर्ग तर ए बेस्त, हुनर बचश्म अदावत बुजुर्ग तर ए बेस्त, गुलस्त सादी वदर चश्म दुश्मना खारस्त। आप फरमाते हैं कि किसी की काबिलियत जो होती है वो दुश्मन जब देखता है ना तो सबसे बड़ा उसका ऐब होता है। किसी की काबिलियत दुश्मन की नजर में उसका सबसे बड़ा ऐब होता है। आप फरमाते हैं सादी तो निरा गुल ही गुल है, फूल है, लेकिन दुश्मन की आंख में अगर खार की तरह खटकता है तो इस गुल का कसूर नहीं, उसके देखने का कसूर है कि वो किस जाविये से देखता है, तो गुल भी उसे खार बन के चुभता है आंख में। तो ये इसमें जाविये का फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तो बिल्कुल मैं एक यानी अगर खादिम ही मुझे समझा जाता है और मैं खादिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कोई भी बात गलत नीयत से नहीं कहेगी। किसी को लगती है तो मैं हकीकत बता रहा हूँ कि वो उसके अपने जो नज़रियात हैं उसका ख्याल, यहाँ से कभी बात इस अंदाज से नहीं की जाती कि चुभे किसी को, लगे किसी को। ये अलग बात है कि दवाई भी जब दी जाती है तो जिसके आगे वो जख्म होता है, जरासीम होते हैं, तो उस पर उसके असरात और तरह के लगते हैं। अब दवाई का उसमें क्या कसूर को किस तरह जाके वो उसका असर हो रहा है और अगले को किस तरह तकलीफ महसूस हो रही है। बहुत प्यारी बात आपने सवाल बड़ा तफसील से सुन लिया है, और आखिर में शेर की ज़बान में भी शाह साहब ने बड़ी प्यारी बात कर दी है कि जेकर रख दे विच फतूर होवे हर शै दा असल को जोर दिसदा है, ते जे चाम चिठ ना मन्ने ते की हुंदा है, आफ्ताब दी शान ना घटदी है। बस इन्हीं दो मिसरों पर ही, और शाह साहब ने बड़ी पते की बात कर दी है। गुल अपनी जगह पे गुल है, अब वो जिसके ऊपर पड़ा है उसके नज़र में खार है तो वो उसकी नज़र का प्रॉब्लम है। अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फरमाए। हमारे साथ मुंशी खान साहब हैं टेलीफोन से। अस्सलाम वालेकुम मुंशी खान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब को। वालेकुम सलाम। क्योंकि इधर टेलीफोन में आए थे मुफ्ती साहब के इधर मस्जिद में, इनकी बातें मैं सुनता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि इनकी बातें सही और सीधी है 100%। तो ये पिछले हफ्ते का मैं इंतज़ार में हूँ शाह साहब आएँ और आप भी आएँ। दोनों मौजूद जो हैं मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो मैं लास्ट वीक इसी चैनल पर नाम तैनो में लेता, इधर एक मौलवी था, आलम ही थे, तो उन्होंने इधर बयान किया था जो कज़ा नमाज़ें वो असर की नमाज के बाद सजदा नहीं है, ना सुबह की नमाज पढ़ के सजदा नहीं है, और जो मगरब किया उसके बाद भी ना जे असर मगरब और फजर की इसके बाद सजदा मकरूह है। तो वो बोलते थे जे कज़ा नमाज पढ़ सकते हो, इसका थोड़ा तफसीर ना बयान करें। उसमें सजदा नहीं है, वो भी सजदा तो है या वो तो सजदा जायज़ ही नहीं है उन नमाजों के दरमियान जो मकरूह टाइम होता है। तो इस वास्ते थे बराए मेहरबानी करके थे शाह साहब को मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। इंशाल्लाह जो बात भी करते हैं सीधी करते हैं, इस वास्ते में इस तरह। अल्लाह खुश रखे आपको, सलामती। बहुत शुक्रिया जी। हज़रत मिसेस नासिर साहिबा ने सवाल किया कि आपने पिछले प्रोग्राम में फरमाया कि जो मुसलमान आलिम दीन बने और दीन का इल्म हासिल करे। अच्छा हज़रत, सवाल पर जाने से पहले नाज़रीन हमारे पास ब्रेक का वक्त हो गया है और मुख्तसर से वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहें।
First Call Breakers, 24-hour recovery service. Breakers of British and foreign cars, most parts off-shelf. Find us at Unit 5, Alliance Street, Baxenden, Accrington. A1 Motors, MOT Centre and Recovery Services. Also £25 MOT for Class 4 cars. Call us on 01254 879 288. AESevents.com. We specialise in marquees, venue hire, furniture, crockery, glassware and specialist lighting. Call us on 020 8281 1231. The digital TV switchover is coming, so check that every telly in every room is set for digital. Aladdin Carpets, magic carpets with magic prices. Visit us on 101 Wally Range in Blackburn. Call us on 01254 677 991. Love Jewelers jewellery from Singapore and Dubai. We want you to look beautiful. Visit us at Rantham Road, Clarksfield, Oldham. Aruj Travel and Tours, air ticket and money transfers, special Hajj and Umrah packages and cargo service. Call us on 01924 507877. Baba Jewelers, exclusive designs, instant cash loan available. We buy gold, top prices paid. Find us at 130 Soho Road, Handsworth, Birmingham. सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा खुदा उम्मा चैनल को आबाद रखे मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। मोहतरम नादरीन, आपकी खिदमत में इस्तकबाले मिलाद पाक के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम नातुन का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा है कारी मोहम्मद सलमान कादरी, जिसमें दुनिया भर से हमारे जो मेहमान खान तशरीफ़ लाएंगे उनमें बुलबुल बाग़ मदीना अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब, हज़रत बाबा फरीद की नगरी से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान मद्दाह रसूल अरबी जनाब अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी साहब तशरीफ़ लाएंगे और पाकिस्तान से हमारे मेहमान हज़रत मोहतरम सैयद खालिद हुसैन शाह साहब वो भी इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। उनके साथ साथ दुनियाए कुरान पढ़ने में दुनिया में एक नाम जनाब कारी नजमुल मुस्तफ़ा साहब पाकिस्तान से वो भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे और जनाब अलहाज मोहम्मद आबिद मासूमी साहब वो भी इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे। सैफुल मलूक की दुनिया में एक नाम मद्दाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद तारिक हमदानी साहब वो भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे और नन्हे से नात खान जनाब मोहतरम अरशद अली रदा साहब वो भी पाकिस्तान से पहली दफ़ा प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके अलावा हमारे इंटरनेशनल नात एसोसिएशन मरकज़ी चेयरमैन जनाब मोहतरम कारी जावेद अख्तर साहब वो भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे। देखना मत भूलिए 28 जनवरी को फ्राइडे यानी जुम्मतुल मुबारक के दिन 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये प्रोग्राम होगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब But you travel. We offer great Umrah and Hajj packages and also next day and same day money transfer. Call now on 01274 522 673. Check in. We are the first peri peri and chicken shawarma place in Burnley. Call us on 01282 451 219. Cloud9, cheapest flight prices, tailor-made luxury holidays or short breaks. Visit us at Church Street, Preston, or call us on 01772 499 22. Dewsbury Resign Mart, manufacturers, distributors and wholesalers of quilts, duvets, memory foam pillows and mattresses. Visit us at Bradford Road, Dewsbury. Utopia Worldwide Travel. Air cargo and shipping, containers to any part of the world. Find us on Abbeydale Road, Sheffield. Furniture Mall UK Limited. We offer all household furniture, living rooms, bedrooms and dining rooms. Call us now on 01254 676 176. Haji Jewelers. We have a huge range of bridal sets, bangles, earrings and rings. Call now on 01274 488 166 or visit us at Carlisle Road, Bradford. Howson's DIY for your DIY needs.
Special discounts available for Umma Club 8 to 8 members. Find us on Davenport Road in Blackburn. Thinking of buying, renting and selling properties? Properties bought for cash, then call us on 0161 795 2400. Grolia's Kitchens, Bedroom and Bathroom Centre. 7 days post office service, convenience store. Find us at Bruley Lane, Thornleys, Dewsbury. Asani Jewelers, we sell 22 and 24 carat handmade and traditional gold jewellery. Repair service available. Visit us at Plashette Grove, East Ham, London. LoveMyDeen.com for Islamic gifts and desktop calendars. 365 different images and sayings. Ideal for home and office. Log on to LoveMyDeen.com. Nouri Halal Butchers, we sell quality halal meat and poultry, and we have the most well-experienced butchers. Find us at 328 High Street, North East London. On Time Travel, we offer cheap flights to Pakistan, instant money transfers and Hajj and Umrah tickets. Call us on 01254 351 636. Primero Limited, bespoke fitted kitchens, bedrooms and studies. Visit us at Unit 3, Cambridge Court, Allsopp Street, Preston. Sabah Foods, 100% halal meat and poultry at discounted rate. Frozen and authentic foods and calling cards. Call us on 01254 234 324. Shankly Solicitors, we specialise in personal injury law. If you have been involved in a traffic accident, call us on 0161 7735 222. Shimla Spice, a taste of the East. Restaurant takeaway. Visit us at 69 Otley Road, Shipley, West Yorkshire, or 14 South Street, Keighley, West Yorkshire. Sterling Currency Exchange. Send money to all the cities in Pakistan and around the world. Find us at 32 Tweedale Street in Rochdale. Sufi Travel Services. Worldwide tickets, air cargo and visa service. All major cards accepted. Call us on 0121 773 8211. One Domestic Limited, supplier of graded new appliances, dishwashers, washing machines and fridge freezers. Find us at Uppingham Road, Leicester, for your home appliances at very competitive prices. Easter Holiday Special. Join Ummah Channel scholars as they take you on a journey of a lifetime to the holy cities of Makkatul Mukarramah and Medina Al Munawwara. Book your seats now. Paxton Accident Repair Centre for all insurance work undertaken. For your free estimate, call us on 01254 233 885. Supreme Plumbing and Electrical Supplies, specialised in a wide range of electrical supplies, car key replacement and plumbing. Visit us 40 to 42 New Bank Road, Blackburn.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन ग्रामी। प्रोग्राम ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं बहार शरीयत प्रोग्राम के साथ। आपके सवालात की रोशनी में जवाबात का सिलसिला जारी है। और ब्रेक पर जाने से पहले मिसेज़ नासिर साहिबा बर्मिंघम से जिन्होंने सवालात किए, उनके सवाल पर हम गुफ्तगू करने वाले थे। और उनका अदर सवाल ये था कि आपने इरशाद फरमाया था कि जो बंदा दीन का इल्म हासिल करे मदारस के अंदर तो उसको इतना बड़ा अजर मिलता है। तो उनका कहना यह था कि अगर कोई दीन की किताबें पढ़ कर या उलमा से सुनकर अपने बच्चों की तरबियत के लिए इल्म दीन हासिल करे तो उसको भी कोई फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बहन ने जो सवाल किया है उसमें मैंने जो हदीस पाक आज भी पेश की थी कि उसी हदीस पाक में जिसमें लयोहिया बिल इस्लाम के मज़मून को अर्ज़ किया था, यही हदीस पाक मैंने उस पहले प्रोग्राम में भी पढ़ी थी इस बारे में कि अम्बिया के दरमियान और उलमा के दर्जा के दरमियान, यानी उलमा का दर्जा अम्बिया के दर्जा के करीब तरीन होगा। तो इसमें वहुवा यतलुबुल इल्मा के लफ्ज़ हैं। इस हाल में किसी को मौत आए कि वो इल्म तलब करता है, इसमें मदारस की कैद नहीं है। तलब इल्म ज़रूरी है। सही। तो उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। तलब इल्म की किसी सूरत को ख़ास नहीं किया। ये मदारस का लफ्ज़ जो होता है ये कभी अगर बढ़ाया भी जाता है तो चूँकि मदारस से मुराद जो है पढ़ने पढ़ाने की जगह ही है ना, लेकिन ये इसमें तर्जमा का हिस्सा नहीं है, तशरीह का हो सकता है। वह यतलुबुल इल्म कि तलब इल्म वो कर रहा है, और तलब इल्म जो है वो एक मोमिन के दिल के अंदर है और उसके लिए उसकी कोशिश है। अगर उसे मौका मुयसर आ गया और किसी भी वो चश्मा इल्म तक जाके सैराब हुआ, वहाँ जाके पिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो वक्फ होना पड़ता है ना। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मसलन उलमा से सुनकर बंदा सीखता है, ये भी तलब इल्म का बाकायदा हिस्सा है, बाकायदा तौर पर हिस्सा है। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि तुम लोग दीन को पहुंचाओ। जी। इसलिए कि कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि जिसको दीन पहुंचाया जाता है ना, जो आगे भी पहुंचा रहा है, जिसने पहले वास्ते में सुना है, कभी उससे जो सुनता है वो उसको बराह रास्त सुनने वाले से भी ज़्यादा याद रख सकता है और उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन उसको मुंतकिल करते रहो। इसका मतलब ये है कि सुनना जो है ना वो भी एक ज़रिया है, पढ़ना भी एक ज़रिया है, किताब से पढ़ना भी ज़रिया है, पूछना भी ज़रिया है। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। नहीं जानते हो तो जो अहल ज़िक्र हैं, जिनको मालूम है दीन के बारे में, मार्फत उसकी रखते हैं, उनसे सवाल करो। ये सवाल जो है, ये जहालत की जो बीमारी है उसका इलाज ही सवाल है। और ये भी हदीस पाक में मौजूद है मिशकात शरीफ के अंदर कि खामोशी जो है और सवाल ना करना दरअसल वो बीमारी है। सवाल बहुत बड़ा ज़रिया है कि सवाल के ज़रिए ही इंसान अपनी जहालत को दूर करता है और मसले जो है उससे खुलते चले जाते हैं। इसलिए मैं अपनी बहन से ये कहूँगा कि तलब इल्म ज़रूरी है। बच्चों को जो सिखाता है वो भी इस्लाम ज़िंदा कर रहा है। क्यों कि उसका भी जज्बा तो ये है ना कि मैं जिस नस्ल में हूँ अगली नस्ल में इस्लाम मुंतकिल हो जाए। तो इसी तरह तो ज़िंदगी मैं हमारे मुर्शिद गिरामी बल्कि हमारे उस्ताद शेखुल हदीस हज़रत इमाम अहले सुन्नत सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जब मेरी दस्तारबंदी हुई थी ना तो आपने मुझे ये जुमला इरशाद फरमाया था, बेटा हर चीज़ जानदार जब इंतकाल करता है तो मरता है, इल्म जब इंतकाल करता है तो ज़िंदा हो जाता है। तो हम एक आहद है जो आप तालिब इल्मों को दस्तार की सूरत में मुंतकिल कर रहे हैं और हमारी नसीहत ये है कि इसको मुंतकिल करते रहना। तो एक नस्ल, एक माँ जब अपने बच्चों को सिखाती है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अपने बच्चों को सिर्फ कामयाब देखना चाहती है। क्यों? इस तरह तो कोई भी चीज़ वो सिखा सकती है। जब दीन में ही कामयाबी उनकी समझती है तो गोया वो दीन को मुंतकिल कर रही है। और यही इस्लामी ज़िंदगी है कि एक सीने से दूसरे सीने पर चला जाए, एक ज़बान से दूसरी ज़बान पर मुंतकिल हो जाए
اور یہ جذبہ جب ماں کے دل میں ہوتا ہے بچے کے لیے تو وہ بھی اسلام زندہ کر رہی ہوتی ہے، اور یقیناً یہ اس کا مصداق ہے، اور وہ بھی یقیناً اس جذبے سے جب کام کر رہی ہے، عورت ہے، مرد ہے، بزرگ ہے، بچہ ہے، کوئی بھی، تو یقیناً وہ طالب علم ہے، اور طلب علم اس میں پائی جاتی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے جو بشارت دی ہے اس کی وہ مصداق ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ عمران صاحب ہیں بریڈ فورٹ سے۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ جی غالباً لائن کٹ گئی ہے۔ عمران صاحب دوبارہ آپ رابطہ فرما لیں۔ بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ تو حضرت اگلا ہمارا سوال ہے انہی کا ہی، مسز ناصر صاحبہ کا، کہ نکاح میں جو عورت کو حق طلاق تفویض کیا جاتا ہے، جی جی، تو ان کا خیال میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مقدس میں طلاق کا جو مالک ہے وہ مرد کو بنایا گیا، وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، قرآن مقدس میں یہ آتا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں عقد ہے نکاح کا، یعنی نکاح کا جو عہد ہے، اس کا جو برقرار اس کے رکھنے کا جو اختیار ہے یہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وَبِيَدِهَا نہیں ہے، وَبِيَدِهِ ہے۔ لیکن ہماری بہن کو جو مدد کے ساتھ بیلجیم سے موبائل پر ہے کال پر، تو وہ زیادہ ان کو پیسے پڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی محترم بلال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ بلال بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اچھا ایک منٹ مولانا صاحب، میں تھوڑا آواز کم کرتا ہوں۔ ٹھیک مولانا صاحب، میں نے کوئی 8 سال پہلے ادھر اسلام قبول کیا تھا بیلجیم میں۔ جی ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں بلکہ 8 سال پہلے میں نے ادھر اسلام قبول کیا تھا، تو پھر میں ابھی شرح پڑھ رہا تھا مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کی صحیح مسلم شریف کی۔ جی تو ابھی میں نے پچھلے ایک 10 کوئی مہینہ پہلے نا میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جس کے اندر فقہ کے مسائل بتائے جاتے ہیں۔ جی تو ادھر ایک مولانا صاحب سوال بتا رہے تھے کہ سود کے بارے میں، جی جس کے اندر وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ ہم جو ہے دارالحرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر جو ہے بینک کے ساتھ جو پیسے ہوتے ہیں وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں نے لیکن اس شرح میں نے جو پڑھا تھا، تو ادھر انہوں نے دارالحرب کا جو مولانا صاحب نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جس کنٹری میں بالکل مسلمان کو کوئی اجازت نہ ہو، کوئی مطلب کہ ادھر رہنا مشکل ہو، اس کا کوئی اس کو مطلب کہ محفوظ نہ ہو، تو انہوں نے بڑی پیاری اس کی شرح کی ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کے بعد وہ ایک حدیث بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حربیوں کے درمیان کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، سود نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی مطلب کوئی ثابت نہیں ہے کہیں سے بھی۔ تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ پلیز آپ ذرا اس کی وضاحت کریں کہ یہ کیا ہے اس کے بارے میں۔ جی ٹھیک۔ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ یہ جو بدعات کی 5 قسمیں میں نے پڑھی تھی، لیکن وہ میری مطلب کہ سمجھنے میں بہت ہائی قسم کی وہ اردو تھی، اس کا ذرا تھوڑا آسانی سے وہ بھی سمجھا دیں گے پلیز۔ جی ٹھیک ہے، اوکے شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ تشریف فرما ہونے کا۔ جی حضرت آپ وضاحت فرما رہے تھے مسز ناصر صاحبہ کے تفویض طلاق۔ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا جی کہ نکاح کے قائم رکھنے کا، یعنی اس کو نکاح کے ختم کرنے کا جس طرح ہوتا ہے نا کہ طلاق کون دے گا، تو اسلام نے اس عقد نکاح کا جو عقدہ ہے، گانٹھ ہے، وہ مرد کے ہاتھ میں دی ہے۔ جی جی۔ اب یہ ہے کہ تفویض طلاق جو ہے یہ فقہ اسلامی کے اندر یہ موجود ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے اگر عورت نے مرد کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ اگر مثال طور پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا نباہ نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں آپ مجھے یہ سونپ دیں حق اپنے پاس سے طلاق کا، تو وہ تفویض کرتا ہے، یہ حق اسے دیتا ہے کہ ایسی صورت میں تم طلاق جو ہے دے سکتی ہو۔ تو یہ جو تفویض کرنا ہے نا، یہ خود ثابت کر رہا ہے کہ جس نے تفویض کیا ہے حق تو پھر بھی اسی کا ہے نا۔ بات سمجھائی جی؟ یعنی تفویض کرنا طلاق کا، دیکھیں نا، وہ حق مانگتی ہے، مرد اس کو حق یہ دیتا ہے، اور اس کو کوئی ضرورت ہے تو پھر وہ حق دے کر طلاق نکاح کر رہا ہے نا، تفویض کر کے بھی۔ لیکن تفویض وہی کر رہا ہے
वही कर जी। इसका मतलब ये निकला कि उसने अपनी मर्जी से वो हक उसको दिया है। तो ये इसकी जो है ना फ़िक़्ह इस्लामी के अंदर ये मौजूद है, ये नाजायज़ नहीं है। अगर ऐसा करे तो वो कर सकता है, लेकिन उनके ज़हन में गालिबन ये आया होगा कि वबियदी उक़दतुन निकाह से ही, मगर उनको इस पर गौर करना चाहिए कि तफवीज़ करने से सौंपना, तफवीज़ का माना होता है सौंपना, दे देना, अपना हक किसी को देना, इसको तफवीज़ कहते हैं ना, उसको सौंप देना। तो जब सौंप मर्द रहा है, यानी मुफव्विज़ जो है वो मर्द ही है ना, तफवीज़ कर रहा है, तो तफवीज़ जब उसने की तो जिस वक्त वो तलाक नाफिज करता है, देता है, उस वक्त भी तो वही देता है ना। तो उसने उससे पहले एक मुआहदे के तहत बात कर ली, तो इसलिए फ़िक़्ह इस्लामी के अंदर तफवीज़ का हक उसको है, वो इस तरह भी सौंप सकता है। इसको नाजायज़ नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसी शराइत के साथ हमने देखा है कि इस्लामी माशरे में कोई ये भी अच्छी आबादी या बस जाने का या सुकून से रहने का ज़रिया नहीं है, ज़रिया खुलूस ही है। या ज़ौजैन के दरमियान अगर खुलूस होगा तो तफवीज़ कराए बग़ैर भी उनका जो है ना अक़्द और वो उस मसनूना उसमें बरकत रहे। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अशफाक साहब हैं हैलीफैक्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए। मैं दो सवाल से आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में। जी एक तो आला हज़रत की जो मदीना शरीफ के साथ मोहब्बत थी उसके बारे में ज़रा बयान फरमाएं कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जो मोहब्बत थी मदीना शरीफ के साथ। ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल है कि आला हज़रत की जो मोहब्बत थी अहले बैत इकराम के साथ, उसके बारे में ज़रा इरशाद फरमाएं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इस पर भी बात होगी, हमारे साथ रहें। हज़रत मौलाना मोहम्मद बख्श साहब ने मैनचेस्टर से ये सवाल किया था जी कि ये जो हुज़ूर ख्वाजा साहब का सवाल शेर है, हक का के बिना ला इला अस्त हुसैन, क्या ये ख्वाजा साहब का ही हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ ये शेर मंसूब है? तो क्या ये आपके ही अशार हैं, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद? ख्वाजा साहब का जो कलाम है हुजूर गरीब नवाज का, वो एक जो है एक उसका दीवान जो है आपके इसमें ग्रामी से मंसूब वो भी पाया जाता है। और इसके अलावा ये है कि बहुत से अजिल्ला जो अकाबिर हैं उनकी किताबों में भी ये शेर ख्वाजा साहब के नाम से मंसूब ही पढ़ा जाता है। तो चूँकि ख्वाजा साहब हुजूर गरीब नवाज सुल्तान हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार का जो दौर है, तो उसको इस वक्त तकरीबन 800 साल गुज़र रहे हैं। तो इस सूरत में इस पर कोई कलाम या कोई जरा हो तो वो अपनी जगह। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि अजिल्ला सूफियाए किराम ने इसको आपके नामे नामी से ही मंसूब लिखा हुआ है, जरा भी होगी, कई लोगों ने इस पर बात की है, मेरे इल्म में है ये बात, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि एक तो ख्वाजा साहब शायर थे, यानी वो शेर फरमा लेते थे, इसका सबूत मौजूद है, और भी उनके अशार मौजूद है। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह भी तो उन्होंने कहा ना, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, नाक़िसा रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। अच्छा, इस तरह आपका कलाम ज़ीशान और आपके मुर्शिद पाक का कलाम हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके जो मुर्शिद करीम है, उनका कलाम मुक़द्दस भी गज़ल में फ़ारसी में कमाल मतलब बात है जो आपने फरमाई है। आप कॉल ले लें जी। मोहम्मद नासिर साहब हैं हमारे साथ बर्मिंघम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, शाह साहब किबला को भी सलाम अर्ज़ है। मेरे 3 मुख्तसर से सवाल हैं जी। पहला सवाल तो ये है कि आजकल कुछ चैनल्स के ऊपर सैयदना उमर और सैयदा उम्मे कुलसूम निकाह के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, तो कुछ हमारे अपने ही बुजुर्ग कह रहे हैं कि ये निकाह नहीं हुआ, तो इसके हवाले से शाह साहब क्या फरमाते हैं? और दूसरा ये कि मुनाफिकत की 2 किस्में, शाह साहब इसके हवाले से थोड़ा सा बयान फरमाए कि वो क्या है। और तीसरा सवाल ये है कि हमारे एक अपने बुजुर्ग जो है उन्होंने हालिया में कहा है कि बरेलवियों के अंदर 100% नासबियत है, तो शाह साहब इसके हवाले से क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया तशरीफ लाने का, हमारे साथ रहिएगा।
جی حضرت اگلا ابھی وضاحت فرما رہے تھے حقہ کے بنا الہ الا جی انت۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شعر کہنا آپ کا ثابت ہے، جی جی یہ اشعار جو ہے بڑی بڑی بزرگ جگہوں پر اور کتابوں میں حضرت کے نام سے منسوب موجود ہے۔ ٹھیک۔ دوسری ایک طرف جو انہوں نے توجہ دلائی کہ چونکہ کلمہ شریف جو ہے وہ لا الہ الا اللہ جو ہے حقہ کے بنا لا الہ است حسین جو کہا گیا، تو اس کا اعتبار جو ہے نا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد والے مسئلے میں بھی، کہ شاعر جو ہوتا ہے اس کی اگر آپ ایسی تعویل توجیہ کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس میں کوئی قباحت نہ ہو، تو سب سے پہلے اسی کو مراد لینا چاہیے۔ بنیاد اسلام کی بنیاد کہنا یا کلمے کی بنیاد کہنا اس اعتبار سے ہے پھر وہی بات کہ کلمہ جو ہے اس کے اندر اللہ کا کلمہ زیادہ قوت اور غلبہ کے ساتھ اگر معاشرے میں نافذ ہے تو یہ قدر ہے کلمے کی اور اسلام کی جو رائج ہے، جو نافذ ہے، اور اگر وہ اس کی اقدار مٹی ہوئی ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی بنا کمزور ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو باقاعدہ بنا کہا گیا اسلام کی، یعنی کہ 5 جو چیزوں کو بنا کہا جاتا ہے، باقاعدہ یہ حدیث بخاری شریف میں لفظ ہے، اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے، اللہ خمسن، تو اس میں 5 چیزوں کو بنا کہا گیا، وہ عمل ہیں، عمل ہیں، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عمل ہیں، اللہ احکم الحاکمین کی جل وعلا کی طرف سے۔ تو جو ذوات قدسیہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں وہ بھی دین کی بنیاد ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تفسیر بیضاوی میں اس کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں عمل وسیلہ ہو سکتے ہیں، عمل بنا ہو سکتے ہیں، وہاں ذوات اور نفوس بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی تو اقامت خود ذوات سے ہے، ذوات نہ ہو تو اعمال کی اقامت نہیں ہوتی۔ تو یہ بات اتنی نفیس انداز سے مفسرین کرام نے فرمائی ہے، اور میں اپنے ایمان کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں حضرت امام علی مقام کے جد پاک ہمارے آقا مولا سید العالمین بنائے دین کہے جا سکتے ہیں، تو امام علی مقام بھی بلا شبہ کوئی اس بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ کا وجود مطہر بھی یقیناً دین کی اتنی قوت کا باعث ہوا کہ اس نقطہ نظر سے خواجہ صاحب نے بنائے دین کہا ہو تو یہ حق ہے، جیسے حقہ انہوں نے کہا میں بھی کہتا ہوں حقہ ان کے شعر میں، اس نقطہ نظر سے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ دشمن کی نظر میں جو خار ہے اس کو تو کھٹک جائے گا۔ تو مولانا تو ماشاءاللہ محب اہل بیت ہے، میں جانتا ہوں جو کالر ہیں ہمارے، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ فقیر نے جو تشریح مختصر پیش کی ہے اس نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بڑی محبت پیدا ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ محمد آصف صاحب ہیں اسکاٹ لینڈ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت دلچسپ ہے اور ہم باقاعدہ پابندی سے سنتے ہیں۔ شاہ صاحب کو بھی میری طرف سے اسپیشل السلام علیکم قبول ہو۔ وعلیکم السلام۔ تو میرے طلاق کے حوالے سے 2 سوال ہیں۔ جی وہ یہ کہ پہلے نمبر پہ یہ سوال ہے کہ یہاں جیسے اس ملک میں شادی رجسٹریشن بھی کرائی جاتی ہے اور ہم نکاح بھی مسلمان، آپ ظاہری بات ہے ہم اپنے طور پر نکاح بھی کرتے ہیں اور انگلش کے حوالے سے رجسٹریشن بھی کرتے ہیں، چاہے وہ مطلب اس ملک کے پیپر ورک کے لیے یا جس کے سلسلہ کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ڈیورس کرتے ہیں، انگلش کے کورٹ میں ڈیورس کر دیتے ہیں وائف کو، تو اس کے ساتھ کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا کہ وہ ڈیورس سیپریٹ دینا ہوتی ہے؟ ڈیورس دینے کے چکر میں وہ سیپریٹ دینا پڑے گی یا خالی انگلش ڈیورس جو کورٹ سے لے لیتے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی آٹومیٹک ہو جاتی ہے دونوں؟ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا 3 طلاقیں ایک ہی ٹائم پہ دے دینا ہو جاتی ہیں یا کہ ان کو لازمی
ہم مہینے کے وقفہ میں 3 طلاقیں دیں؟ یہ 2 سوال ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، ضرور اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. بہت شکریہ تشریف فرما ہونے کا. حضرت اگلا ہمارا سوال تھا امام حسن رضی اللہ تعالی، محمد ریاض صاحب نے بولٹن سے یہ سوال کیا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، اس پر کوئی ریفرنس آپ اگر پیش فرما سکیں تو. جی، سیرت پاک کی جتنی کتابیں ہیں اہل بیت اطہار کی، جی جی، اور صحابہ پاک کی بھی وہی اکٹھی ہیں، اہل صحابہ و فی تمیز صحابہ اسد الغابہ اور کتابیں اس طرح کی جو ہیں، ان کے اندر آپ کا ذکر پاک جو ہے وہ موجود ہے تفصیل سے، اور تاریخ کی جو کتابیں ان کے اندر بھی موجود ہے. تو اس میں سبب آپ کی شہادت پاک کا یہی ہے کہ اس میں آپ کو زہر دیا گیا، جس کے سبب آپ کی جو ہے نا آپ کے اندر جو ہے نا انتڑیاں مبارک آپ کی کٹ کر جو ہے نا وہ تو جگر بھی آپ کا اس سے زخمی ہوا، اور یہ سبب بنا. تو اس وجہ سے آپ کی شہادت کو شہادت سری کہا گیا کہ وہ جہری، حضرت امام علی مقام کی شہادت جہری کے قتال جو ہے نا اس کی صورت میں، اور ان کی شہادت پاک کا یہ سبب ہے. ایک ان کا جملہ یہ تھا کہ ایسا کرنے والا کون تھا، اس بارے میں کوئی فیصلہ، چونکہ امام علی مقام نے دریافت کیا تھا کہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو آپ فرمایا میں جو اندازہ کرتا ہوں اگر وہ ہے تو اس سے بھی تم کچھ نہ کرنا. بتایا نہیں آپ نے. اور باقی جو ہے نا یعنی معتبر تاریخوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے نشاندہی نہیں فرمائی اس بارے میں، اور نہ ہی امام علی مقام نے نشاندہی فرمائی. باقی یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے اپنے اندازے سے جس طرح کے مختلف نقطہ نظر ہیں، تو آج کے دور میں لوگ تعین کرتے ہیں، مگر کتابوں میں یہ خود ان کو ماننا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اگر ہوتا تو یقیناً آپ کے اس کے لیے کوئی تعین ہو جاتا تو قصاص کی صورت بھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. محمد افتخار صاحب جرمنی سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب کی خدمت میں السلام علیکم، تمام ناظرین کی خدمت میں وعلیکم السلام علیکم وبرکاتہ. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے علماء کرام جو ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ جیسے بہت سے علماء کرام آئے تھے مگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں سیاست جو ہے ہمارا کام نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ عوام کی بہت بڑی خدمت ہوگی اگر علماء کرام باعتماد لوگ سیاست میں آئیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے لوگ ایسے جو سیاست میں آئے ہیں، انہوں نے عوام کے لیے روٹی کپڑا کے مکان کے مسائل حل کیے ہیں اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں. تو پاکستان کو اس کی بے حد اشد ضرورت ہے. تو یہ شاہ صاحب سے رہنمائی چاہیں گے کہ جیسے ماشاءاللہ طاہر القادری صاحب بھی سیاست میں آئے تھے، وہ بھی چھوڑ گئے. تو نام تو نہیں لینا چاہوں گا، تو یہ علماء کرام کیوں نہیں، کیا وجہ ہے جہاں کہ حالانکہ بہت اشد ضرورت ہے اس چیز کی؟ ٹھیک، بہت شکریہ. جی جزاکم اللہ. جی حضرت اگلا ہمارا سوال تھا عمران صاحب کا ناروے سے. انہوں نے یہ پوچھا کہ امام صاحب جو داڑھی کٹواتے ہیں اور چھوٹی داڑھی کرواتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ داڑھی جو ہے نا جی، قبضہ داڑھی یعنی 4 ایک جو ہے نا انگلیوں کے برابر، یعنی یہ ذقن کے نیچے، ٹھوڑی کے نیچے یہ 4 انگلیاں داڑھی رکھنا، اس کو سنت سے یہ ثابت ہے، لیکن فقہا نے اسے واجب لکھا ہے. یعنی سنت کی اتنی تاکید ہے اس پر، اعفاء داڑھی کا بڑھانا، وعف اللحا، سرکار کا حکم ہے داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، تو یہ حکم ہے. تو
اس کی تشریح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے تھے کہ داڑھی مبارک قبضہ کے بعد جو ہے نا وہ کٹاتے تھے، اور قبضہ سے کم پر یعنی اس سے کم داڑھی کو مالا بدہ منو جیسی جو کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ قبضہ سے کم داڑھی کٹا دینا یہ حرام ہے، فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اور باقی جو ہے اس بارے میں اعفاء اللحا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مستقل رسالہ ہے جس میں پوری احادیث مبارکہ ان کا فتویٰ موجود ہے، اور اس میں یہی موجود ہے کہ جو آدمی جس کی داڑھی ہو عمر کے مطابق بڑی ہو، اگتی ہو، اور پھر وہ قبضہ سے کم رکھے تو فسق کرتا ہے، اور ایسے شخص کی امامت جو ہے وہ اس میں کراہت تحریمی ہے۔ اگر کوئی صحیح العقیدہ ہو اور داڑھی کی وجہ یعنی کم ہے تو اس کے پیچھے نماز اگر کسی نے پڑھی ہے تو واجب الاعادہ ہوگی، لوٹانی پڑے گی، اس کی امامت مکروہ تحریمہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ معظم صاحب ہیں لندن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، بہت ہی علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ کبھی پہلے میرا سعودی عرب جانا ہوا اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر مسیار ٹائپ کی ایک میرج جاری ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مسیار کس کو کہتے ہیں، اور مسیار اور متع میں کیا فرق ہے، اور یہ کہاں سے رائج ہوئی، اس کی ایجاد کہاں سے ہوئی، یہ ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سوال ہے جیسے مولانا صاحب نے ابھی امام حسن مجتبی کا سوال کیا کہ ان کے قاتل کا پتہ نہیں چلا، کیوں یہ گیپ آ گئی ہمارے جو اسلامک ہسٹری میں؟ اتنی بڑی شخصیت کا اگر شہادت ہوتی ہے اس کا قاتل کا نشاندہی کیوں نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ شکریہ۔ جی ٹھیک۔ جی حضرت ماشاءاللہ، یہ ان کا دوسرا سوال تھا حضرت عمران صاحب کا، میاں بیوی اگر 40 دن ناراض رہیں تو وہ کسی نے ان کو کہا یا وہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن ناراض رہنا تو طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق نہیں ہوتی 40 دن ناراض رہنے سے، ویسے سخت محرومی اور ان کے لیے بعض احادیث مبارکہ میں بڑی وعید آئی ہے عذاب کی کہ وہ اتنے دن ناراض رہیں، تو وہ گناہ ہے اس طرح ناراض رہنا۔ جی جی۔ اور اگر بلا سبب ہو تو پھر تو بہت زیادہ اس پر لعنت بھی ہے لیکن سبب کوئی ہو بھی تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اس کے اثرات برے جو ہیں وہ اولاد پر بھی پڑتے ہیں، تو اس سے خانہ خراب بھی ہوتا ہے، گھرداری ٹوٹتی ہے، گھرانہ خراب ہوتا ہے، لیکن صرف الگ رہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، 40 روز الگ رہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ جی اکرام صاحب ہیں ہمارے ساتھ بلیک بن سے۔ السلام علیکم اکرام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ فرمائیے، کیا سوال ہے؟ آپ کی دعائیں ہیں، سوال فرمائیے گا۔ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ بس میری ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ایک حدیث پاک ہے انما انا قاسم للہ یؤتی، اس پر اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بس یہی آپ کا سوال ہے؟ جی ٹھیک، جزاکم اللہ۔ حضرت یہ ابھی آپ نے جو ایک وضاحت فرمائی اسی پر ایک سوال کسی دوست کا آ گیا، امام حسن کی شہادت میں قاتل کا پتہ کیوں نہیں چل سکا؟ میں نے ایک جملہ پہلے بھی اس پر ایک اصطلاح ہے شہادت سری، جی، تو جب جاری نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے سارے واقعات بالکل سامنے تو نہیں ہے نا، جی، تو پہلا سبب تو اس کا یہی ہے کہ ظاہر ہے جس کے نشانات ظاہر ہوں، دن میں یا رات میں کوئی واقعہ ہو، قاتل پکڑا جائے یا قاتل دیکھا جائے اس کے نشانات، تو آج سے 1300 سال پہلے کے واقعہ کے بارے میں اس سے بھی زیادہ عرصہ گزرا ہے۔ اس واقعہ میں یعنی یہ تو 50 ہجری کا واقعہ ہے، جی،
تو اس واقعہ میں آج آپ یہ سوال فرما رہے ہیں کہ قاتل کیوں نہیں پکڑا گیا. آج کی اس جدید دور میں جبکہ بڑی بڑی مفتش قسم کی پولیس ہے اور کرتی ہے، تو کتنے کتنے بڑے واقعات میں نام و نشان تک نہیں ملتا. تو آپ جو ہے نا ایک شہادت سری کے بارے میں کہ جو کہ زہر کی وجہ سے ہوئی ہے، تو ظاہر ہے زہر دینے والا کس انداز سے اس نے دیا، اس کی تفصیلات قطعی طور پر اس کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن شک و شبہ کے اظہار پر قطعی بات کوئی کہہ دینا یہ قتل جیسے معاملے میں یہ غلط بات ہے. تو امام پاک نے خود بھی جب یہ سری تھی اس کی حکمت کے پیش نظر آپ نے یہی فرمایا کہ شک کی بنیاد پر جو ہے نا جب تک کہ اس کا نصاب شہادت پورا نہ ہو تو کسی کو آپ نہ پکڑنا. یہ آپ نے باقاعدہ وصیت فرمائی امام علی مقام کو، اپنے یعنی بھائی کو آپ وصیت فرما رہے ہیں، اور یہ معتبر کتب میں موجود ہے. اور اس کا سبب یہی ہے کہ دیکھیں نا، اگر کوئی مارنے آتا ہے پکڑا جائے، جیسے حضرت مولا پاک شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی ہے تو وہ جاری تھی نا، تو ابن ملجم پکڑا گیا، اس کی نشاندہی ہوئی. یا حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی ہے تو ابو لولو ملعون جو ہے اس کو پکڑا گیا، وہ مجوسی تھا، آتش پرست، تو یہ خارجی تھا ملعون جو ابن ملجم. تو اس طرح مطلب شہادت جہری کی صورت میں جب کوئی حملہ آور ہوتا ہے، جب کوئی قتال میں جاتا ہے تو گروہ کی نشاندہی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو یہ سری ہے، تو سری کا مطلب ہی یہ چھپی ہوئی ہے. تو یہی بڑا سبب ہے اس کا. ذیشان صاحب ہے لندن سے. السلام علیکم ذیشان صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. جی کیا سوال ہے ذیشان صاحب؟ جی میرا کوشچن یہ تھا کہ کوئی افتخار صاحب کی کال آئی تھی جرمنی سے. جی محمد افتخار صاحب کی کال آئی تھی جرمنی سے. جی ہاں. جی انہوں نے بولا تھا کہ مولانا صاحب کو سیاست میں آنا چاہیے. اچھا، تو آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں؟ جی میرے خیال میں مولانا صاحب از ویری ریسپیکٹیبل پرسن. اچھا، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا بڑی چیز، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جی جب بھی نیوز میں آتے ہیں ہمیشہ کسی نہ کسی کے اگینسٹ ہوتے ہیں. تو اچھا ٹھیک، آپ کا جواب دینا حق بنتا نہیں ہے، لیکن آپ نے خود دے دیا دھکے سے. تو تبصرہ کیا، تبصرہ چلو کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جزاکم اللہ. جی صادق داؤد صاحب ہیں ہمارے ساتھ. تو جی حضرت حسین صاحب ہیں برمنگم سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ یزید، کچھ لوگ کہتے ہیں یزید کو برا بھلا نہ کہا جائے، کیا اہل سنت میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید کو برا بھلا نہ کہا جائے؟ اور انہوں نے کیمیائے سعادت کا حوالہ دیا کہ امام غزالی نے کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ شک و شبہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں ان کا کیسا معاملہ ہو، شاید وہ یہ بات جو ہے اہل السنہ والجماع کا اس بارے میں اجماعی جو موقف ہے وہ یزید کے برا ہونے کا ہے. بھلا تو کہنے سے یقیناً منع کرتے ہیں، بھلا کوئی نہ کہے، لیکن برا کہنے سے کسی نے منع نہیں کیا. جی یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یزید کو برا کہنے سے اہل السنہ والجماع میں کسی نے منع نہیں کیا. البتہ لوگوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں، علماء کے مزاجن. جن لوگوں نے یہ کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی اچھا آدمی تھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو برا کہنے کی بجائے آپ آل پاک پر درود و سلام پڑھو. یعنی اہل سنت میں ایک طبقہ صوفیہ کا یہ کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عادت بنانا کہ ہر وقت اسی کام میں لگ جاؤ، اس سے یہ بہتر ہے کہ درود و سلام پڑھو. مگر یہ اس طبقہ کو اہل السنہ والجماع جو ہیں وہ ان کے اجماعی موقف میں کوئی فالو نہیں کرتا. جو برے ہیں ان کی برائی بیان کی جاتی ہے، اور ہماری جو اہل السنہ والجماع کی مضبوط ترین کتاب شرح عقائد جو ہمارے درسیات میں پڑھائی جاتی ہے اس میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے اور ملعون ہے.
مطلب درسیات میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. رہ گیا کسی صوفی کا مزاج کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خاص وقت میں ایک انداز سے سوچ رہے ہیں، تو یہ اس لیے ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنا وقت سارا اس پر لعنت میں لگائیں، اس سے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ امام علی مقام پر اور آل پاک پر درود و سلام پڑھیں. یہ ایک رویے کا فرق ہے. اس سے یہ مراد لینا کہ وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ بات نہیں ہے. جی ہاں. اور یہ قاعدہ ویسے بیان کیا گیا کہ شخصی لعنت جو ہے نا اہل سنت کے ہاں، شخصی طور پر کسی پر لعنت کرنا، اس کی حوصلہ افزائی اس لیے نہیں کی جاتی کہ اگر اس کی حالات کا پتہ نہ ہو، جی کہ مثلا اس کا انجام کس پر ہوا ہے، توبہ کر لیا اس نے، کسی برے عمل میں ملوث تھا یا کوئی یہ ایک مجموعی مسئلہ ہے، صرف یزید کے بارے میں یہ نہیں ہے. یہ اہل سنت کے ہاں تمام جو مسائل ہیں ان کے اندر ان کا نقطہ نظر یہ ہے. باقی رہ گیا یزید کو اچھا سمجھنے والی بات، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات اس پر موجود ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات موجود ہیں. صحابہ کرام اس کے دور سے بھی پناہ مانگتے تھے. اور یہ 60 کی جو حدیث ہے بھئی 60 پر سے پہلے موت ہی آ جائے تو بھی بہتر ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایتوں میں یہ شامل ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اور یہ 60 سے پناہ مانگنے والی ان کی بات کیوں تھی؟ اسی لیے کہ یہ یزید کا دور تھا. اور جو آپ کو پتہ ہے یہ احادیث قریش کے جو لڑکے ہیں، لونڈے کہہ لو، بھئی ان کی حکومت سے جو پناہ مانگی گئی ہے وہ کس وجہ سے؟ بہت شکریہ. صادق داؤد صاحب نے حضرت ایک سوال پوچھا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا سیدنا صدیق اکبر کی فیملی سے کیا تعلق ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، جی آپ کی والدہ بزرگ جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں، حضرت محمد بن ابی بکر کی پوتی ہیں، حضرت قاسم بن محمد کی بیٹی ہیں. قاسم بن محمد جو ہیں یہ سسر ہیں حضرت امام محمد باقر عالم الہدا کے، اور حضرت امام جعفر صادق کی جو والدہ ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں. جی ہاں. جی محمد صادق صاحب جو ہیں ان کا سوال پورا ہو گیا. یہ ہمارے صادق صاحب ہیں، جنگیہ والے ان کو کہتے ہیں. ان کا سوال تھا، بار بار فون پر بات کر رہے تھے، میرے سوال کا جواب بڑا آسان آپ کو جلدی سے میسر آ گیا ہے. صادق جنگیہ والے صاحب آپ سماعت فرما لیا ہوگا آپ نے، بہت شکریہ. حضرت اگلا ان کا سوال تھا محمد حسین صاحب کا کہ شفاعت اگر محشر میں ہوگی تو قبر کے اندر جتنا عرصہ عذاب ہوتا رہے گا، اس کا مطلب ہے پھر قبر کے اندر شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ نہیں ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے ایک امتی کا، اطاعت کا تعلق اور محبت کا تعلق، اگر کوئی شخص اطاعت کے تعلق میں، محبت کے تعلق میں کامل ہے، حضور کی اطاعت کا مطلب اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ مطلب شریعت کی روشنی میں جب بھی آپ دیکھتے قرآن پاک کی روشنی میں تو اطاعت مصطفیٰ کا مطلب اطاعت خدا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کلام مقدس میں یہ آ گیا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تحقیق وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اطاعت میں جو کامل ہے، نہ اس کو قبر میں کوئی کسی قسم کا کوئی اس کے لیے خطرہ ہے اور نہ ہی حشر میں خطرہ ہے، یہ اس کے لیے ضمانت ہے. اور جہاں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی طرف سے امتی کی شفاعت کا تعلق ہے تو جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کامل ہے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. اور اس کی قبر جو ہے حضور پر ہر پڑے ہوئے سلام کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم اپنے اس امتی پر توجہ فرماتے ہیں، اور جس پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس کی صلات کا ایک دفعہ بھی جواب دیتے ہیں نا، ایک دفعہ بھی جواب دیتے ہیں جس پر توجہ کے ساتھ، ان صلاتک سکن لہم، محبوب علیہ السلام کی دعا ہے ہی رحمت، جس پر وہ متوجہ ہو جاتے ہیں جواب میں، اس کی قبر جو ہے انوار و تجلیات سے روشن ہو جاتی ہے، اور اس کو کبھی بھی اس برزخی زندگی میں اس کے لیے کوئی دقت اور تکلیف نہیں رہتی. اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں اللہ حد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. جس کے پاس یہ چراغ محبت رسول دل میں جس نے جلا کے رکھا ہے تو اس کا پہلا فائدہ تو ہے ہی یہ نا کہ حشر کو تو وہ غر محجلون میں ہوگا کہ اس کے اعضائے وضو 14ویں کے چاند کی طرح پورے بدر کامل کی طرح چمکتے ہوں گے. لیکن قبر میں بھی اس کا پہلا فائدہ یہی ہے کہ وہ محبت کا جو دیا جلا کے رکھا ہے وہ قبر کو منور و روشن کر دے گا. جس نے یہ احادیث مبارکہ دیکھنی ہو امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی درود شریف والی کتاب القول بدیع میں دیکھ سکتا ہے کہ آپ نے اس بارے میں کیا ارشاد. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے آخری کالر ہیں مقتدر عالم دین ہیں حضرت علامہ مفتی محمد فیض رسول صاحب برسٹل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور قبلہ شاہ صاحب کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور بڑی ماشاءاللہ آپ کی زیارت کر رہا تھا تو دوران زیارت والد صاحب کو بھی میں بتا رہا تھا کہ جناب دیکھیں قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں. حضور سوال بھی ہے, اگر آج کس نشست میں جواب نہ ہو سکا تو نیکسٹ میں ہو جائے, کوئی بات نہیں. جیسا کہ آیہ مبارکہ ہے سورہ احزاب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت میں ایک کنٹروورشل ایشو بنایا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرات حسنین کریمین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جیسا کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ عقیدہ ہے کہ یہ امہات المومنین کے حوالے سے نازل ہوئی. حضور اس سوال کے اندر جو بھی میرا حوالہ پیش کروں گا وہ ذمہ داری سے میں پیش کروں گا. سوال ہے جب میں کوئی یہ نہیں, سوال یہ ہے کہ سورہ احزاب ہوئی ہے 5 ہجری میں نازل, 5 ہجری کے بعد نے. اس کے بعد یہ جو آیتیں ہیں آیت نمبر 28 سے لے کے آخری رکوع تک, ایک تو یہ کس سن میں نازل ہوا, کیونکہ یہ میں نے رات کو فتح الباری ابن حجر سے جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. اگر 9 ہجری میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے تو حضرت امام حسنین کریمین کو جس چادر کے نیچے لیا گیا اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں, ان کو اس چادر کے نیچے کیوں نہیں لیا گیا. ایک اگر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ 5-6 ہجری میں نازل ہوئی آیت, جیسا کہ ایک روایت میرے ذہن سے نکلی تھی اور میں نے پڑھی تھی, اگر یہ اس وقت نازل ہوئی ہے تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی اس وقت موجود تھیں جن کا وصال 8 ہجری میں ہوا ہے, ان کو اس چادر میں کیوں نہیں لیا گیا. تو جو روایات اس حوالے سے میں نے پڑھی ہیں رات اس پہ میں نے کچھ تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے, تو ان میں یہ ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کا نزول کی تاریخ کا اگر تعین ہو جائے تو کافی سارا ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں. لیکن میں نے جو حافظ اپنے پڑھا فتح الباری سے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی, اور تفسیر تبری میں اور علامہ بغوی نے جب یہ لکھا ہے کہ جس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں, اور جو آخری میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے وہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے, وہ 7 ہجری میں شادی ہوئی ہے. تو جس وقت 7 ہجری میں شادی ہوئی ہے تو یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے. تو اس حوالے سے ذرا کوئی تاریخ کا تعین ہو جائے تو ہمارے لیے یہ بڑا آسانی ہوگا. یہ میرا اپنی تحقیق ہے, اگر یہ غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ہی طرف سے ہوگا, لیکن اگر اس میں مزید تھوڑا سا کام ہو جائے تو ہمارے لیے کافی آسانی ہو جائے گی. جی بہت شکریہ, جزاکم اللہ. تشریف آوری کا بہت شکریہ. حضرت ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام کے ختم ہونے میں, تو ایک سوال تھا ہمارا, اگلا سوال اس پر مسیار کیا چیز ہے. معظم صاحب نے لندن سے پوچھا ہے مسیار کسے کہتے ہیں. کہہ رہے تھے میں سعودی عرب میں گیا, وہاں کوئی اس پر بحث جاری تھی, تو اس پر آپ ذرا وضاحت فرما دیں. اور بھی کوئی اصطلاح انہوں نے بولی تھی. جی ہاں, متا دوسرا تھا ان کا, کہ دوسرا یہ ہے کہ متا کا آغاز کب ہوا, یعنی متا ان کا ورڈنگ یہ تھی کہ متا کی ایجاد کب ہوئی. یہ دوسرا تھا اگلا ان کا حصہ. اور مسیار کیا چیز ہے. اچھا, یہ میرے خیال میں یہ ان کی اصطلاح جو ہے درست نہیں بول رہی ہے, اس کی وضاحت ہونی چاہیے تھی. جی متا جو ہے یہ تو پہلے سے
राइज था जी यानी निकाह जो है ना मुवक्कत निकाह, महदूद वक्त के लिए निकाह जो है, और इस्लाम ने इसकी हौसला अफजाई नहीं की, हौसला शिकनी की है। और इस्लाम ने जो इसके लिए निकाह की जो गर्ज़ व गायत है वो पाकीज़गी, तहारत, हिफाजत, इसको करार दिया गया है। गैरा मुसाफिहीना वला मुत्तखिज़ी अख्दान, यानी इसको सिर्फ वक्ती जज्बा के साथ नहीं रखा गया कि कोई शख्स सिर्फ ख्वाहिशात नफ्स के लिए ही शादी करे, बल्कि इसमें पाकीज़गी, तहारत नफ्स, हिफाजत, मर्द की तरफ से औरत के लिए एक तक़द्दुस और हिफाजत, ये बुनियाद है। इसलिए कुरान मुक़द्दस में 5वें पारे की इब्तिदा में ये पूरे तौर पर बयान किया गया। लेकिन ईजाद इसकी जो है ये पहले वक़्त से है, इस्लाम ईजाद इस्लाम की नहीं है। ये तो मिस्यार और इसमें क्या फ़र्क हो? मिस्यार और मुता आपस में ये कोई मिलती चीज़ें हैं या नहीं? ये इस्तिलाह पूरी ठीक वो बोल नहीं रहे। अच्छा जी ये इस लफ्ज़ को इस माना में ये मारूफ नहीं है, मारूफ नहीं है। वो उनको इस बारे में थोड़ा वाज़े करना चाहिए। जी जी। तो हज़रत हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, अगर आप अल्लामा फैज़ रसूल साहब की बात पर कोई तबसरा फरमाना चाहें या वो थोड़ी तफसीली है, उसमें मुख्तसरन तो सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा मैं जी कि नुज़ूल की तारीख का कुछ आपके मुताला में ताय्युन उसका उनका जो ये बात उन्होंने कही है कि ये जिन लोगों ने कौल पेश किया है वो इसीलिए करते हैं कि 9 हिजरी तक जो है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो साहबजादियाँ हैं हज़रत खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा के अलावा वो विसाल फरमा चुकी थी। अच्छा, ये हैं हिकमत असल में, यानी जो कुछ जिस तरफ हमारे मौलाना फैज़ रसूल साहब माशाल्लाह फाज़िल नौजवान हैं, उनकी जो फ़िक्री तौर पर जोलानियाँ हैं और कोशिशें हैं जिस तरफ वो लगा रहे हैं, उसमें वो यही बताना चाहते हैं कि इसमें अज़वाज मुतहरात को या हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, जो कि साहबजादी हैं हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि उस वक़्त तक तो वो भी मौजूद थी। बुनियादी बात ये देखनी चाहिए कि किसी भी वस्फ में ख़ास तौर पर किसी हस्ती को इम्तियाज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम अता फरमाते हैं, तो इस बारे में अहले सुन्ना वल जमात वो बड़े साफ ज़हन रखते हैं कि उसमें किसी का शामिल ना होना जो है उससे उसकी शान घटती नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो ना आए तो शान घटती है। क्यों? इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा से ये फरमा दिया कि तुम्हें पहले ये फजीलत हासिल है, तुम्हें चादर देने की ज़रूरत नहीं है। तो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है, उन्हीं के घर में ये आयत करीमा नाजिल हुई और उसमें ये सराहत मौजूद है कि आयत करीमा पहले नाजिल हुई, फिर फदा अलियम व फातिमा व हसन व हुसैना, उसके बाद सरकार ने उनको बुलाया। ठीक है जी। अब इस हिकमत इलाहिया को और हिकमत नबूवत जो है उसकी दानिश जो है, दानिश रब्बानी जो हुजूर को हासिल थी, उसके पेश नज़र जिन जिन अफराद को जिस जिस मौका पर हुजूर जो इम्तियाज़ देना चाहें वो अता फरमाते हैं। इससे किसी की शान में जो है ना ये बात करना कि जिनको नहीं बुलाया तो फिर वो उनकी शान कम हो गई, उनकी और शानें बहुत हैं। उनकी शान के लिए आखिर अज़वाजुहु उम्महातुहुम जब फरमाया गया तो उन्हीं की शान है, अज़वाजुहु उम्महातुहुम फरमा दिया गया, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा फरमाया गया सराहत के साथ जी। तो आयत सियाको सबाक से उनके हक में भी है कि वो अहले बैत हैं। इसके बावजूद नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस हिकमत के तहत भी, जाहिर है आपका जो भी अमल है अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से होता है, तो इस ख़ानदान आली वक़ार को अगर वो इम्तियाज़ भी देते हैं उसमें अहले बैत में से, तो इसमें हमारे सीनों में तो बड़ी कुशादगी है, इसमें कोई हरज ही नहीं है। इस पर जो लोग एतराज़ात कर रहे हैं उनके एतराज़ात को आप किसी सूरत भी उनको एतराज़ात का जवाब देने के बावजूद उनको मुतमईन नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो तो सिरे से किसी को अहले बैत मानते ही नहीं, यानी उनके नज़दीक तो अज़वाज मुतहरा जो हैं वो अहले बैत नहीं है,
ان کے نزدیک تو سرے سے وہ اہل بیت ہیں ہی نہیں. تو جب یہ صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخ نکلے گی بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ میں نے جو ایسے انہوں نے بھی حوالہ دیا اس کا کہ یہ بات واقعہ مبالغہ پر بھی اور اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس وقت تک بنات سرکار کی جو ہے وہ وصال فرما چکی تھی، دیگر جو بنات ہیں حضرت خاتون جنت کے علاوہ. یہ بہت سے لوگوں کا مختار قول ہے. بہت شکریہ حضرت، جزاکم اللہ. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ناظرین کو آپ نے معزوز فرمایا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جن کالرز حضرات نے اس میں سوالات پوچھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی فہم سلیم عطا فرمائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تمام ناظرین کا، ناظرات کا بہت شکریہ، اور ہمارے کنٹرول پینل کے احباب، کیمرہ مین، اور آج ہمارے جتنے بھی کنٹرول پینل کے احباب تھے، کیمرہ مین تھے، ان میں ایک ہمارے نئے کیمرہ مین بھی تھے مولانا صاحب، ان کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے کالرز کی اسپیشل انہوں نے فیور کی ان کے ساتھ بات کو بتانے میں، سمجھانے میں. اور امہ چینل کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے اپنے میزبان خورشید عالم کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.